اچھا، بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے بھئی مرغا اذان کیوں دیتا ہے؟ کبھی صبح میں فجر میں دینے لگ جاتا ہے، کبھی فجر کے وقت میں چلانے لگتا ہے، کبھی مغرب کے وقت میں چلاتا ہے، کبھی کبھی 3 بجے رات میں ہی چلانے لگ جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے مرغا اذان دیتا ہے؟ یہی سوال حضرت علی سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اے مولا علی، ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، اے علی یہ بتائیے مرغا اذان کیوں دیتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مرغا اذان دیتا ہے؟ حضرت علی نے اس سے کہا کہ اے انسان سنو، جب اس زمین پر انسان نہیں تھے، انسانوں کی دنیا نہیں تھی یہ، تب اس زمین پر جنات راج کیا کرتے تھے۔ جنات اس دھرتی پر، اس زمین پر بسا کرتے تھے، اور انہی کے دور میں ایک جانور تھا مرغا، جو کہ اونچائیوں پر اڑا کرتا تھا، مطلب بہت ہی زیادہ اڑان بھرا کرتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ پہلے کے دور میں یعنی کہ جناتوں کے زمانے میں مرغا جو ہوا کرتا تھا وہ اڑا کرتا تھا آسمانوں میں۔ جس طریقے سے پرندے اڑتے ہیں اسی طریقے سے مرغا بھی آسمانوں میں اڑا کرتا تھا، ایک پرندہ تھا۔ لیکن اس کے بعد میں جناتوں کا جب دور ختم ہو گیا، ان کے زمانے میں رات اور دن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ سورج نکلے گا، صبح ہوگی یا پھر رات ہوگی، وہ رات اور دن کو ایک ہی مانتے تھے، اور وہ دن رات جو ہے تو کسی نہ کسی کو مارنا دھاڑنا اور کسی کو بھی قتل کر دینا، قتل کرنا، غارت کرنا، ایسی چیزیں وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا تو دن کو بھی جو ہے تو بنا دیا، رات اور دن کا جو ہے تو اختلاف رکھ دیا، رات جناتوں کے لیے اور دن انسانوں کے لیے۔ تو اس کے بعد میں جو یہ مرغا تھا، یہ جو جانور ہے مرغا، یہ پہلے اڑا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اڑنے کی جو شکتی تھی، شمتا تھی، اس کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد میں اس کی جو آواز تھی وہ باریک ہوا کرتی تھی پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا، اور بھی زیادہ بڑھا دیا، بلند کر دیا یعنی بڑھا دیا اور بھی زیادہ مرغے کی آواز کو۔ اور اس کے بعد میں جنات کو رات دے دیا اور انسانوں کو دن دے دیا، اور مرغا جو تھا وہ انسانوں کی طرف آ گیا۔ اب انسانوں کی بستیوں میں مرغا رہنے لگا۔ اب یہ چلاتا کیوں ہے؟ اذانیں کیوں دیتا ہے؟ اب جب بھی صبح ہوتی ہے یا پھر شام ہوتی ہے، 2 وقت میں یہ چلاتا ضرور ہے، صبح کے ٹائم میں، فجر کے وقت میں، اور پھر ایک مغرب کے وقت میں، 2 ٹائم میں یہ چلاتا ہے۔ کیوں چلاتا ہے؟ اس کی کارن ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ جب یہ صبح ہوتی ہے، فجر کے وقت میں جب یہ اذان دیتا ہے، بانگ لگاتا ہے، بانگ دیتا ہے، چلاتا ہے، اس کا یہ کہنا ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے جناتو، تمہارا وقت ختم ہو گیا، تمہارا دور ختم ہو گیا، تمہارا وقت، تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، کیونکہ رات جو ہے وہ جناتوں کو دی گئی ہے اور دن انسانوں کے لیے ہے۔ تو یہ ان جناتوں سے کہتا ہے کہ اے جناتو، تمہارا وقت ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، اب انسانوں کا وقت شروع ہو چکا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد میں جب شام ہوتی ہے، مغرب کے وقت میں بھی یہ یہی کہتا ہے کہ اے جناتو، اب تمہارا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور انسانوں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کی جو بانگ ہوتی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اے جناتو، تمہارا وقت شروع ہو گیا اور تمہارا وقت ختم ہو گیا، اور اس کے بعد میں شروع ہو چکا ہے، مطلب دونوں بھی ٹائم میں ان کو بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی جو آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی ہیبت رکھی ہے کہ جنات بھی اس کی آواز سے لرز جاتے ہیں۔ اگر کسی پر ہو جائے نا، جن بھوت پریت ایسی چیزیں ہو جائے کسی کے اوپر، تو اس کے پاس میں صرف مرغے کو لے کر کے جانا اور مرغے کو چلانے لگانا، صرف اس کے پاس میں چلاتا ہے مرغا، کچھ کر کے بھی چلانے لگا سکتے ہو، یا پھر جن اس کو نظر آئے گا تو وہ خود بخود چلا دے گا۔ تو آپ جو ہے تو کسی کے بھی پاس لے کر کے جاؤ اس کو، کسی کے بھی جسم پر ہو جائے یا پھر کسی کے بھی گھر میں ہو جائے، اسی لیے تو مرغا پالنا بہت اچھی بات ہے۔ آپ مرغا پالو، انشاءاللہ آپ کے گھر کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو مرغے کو اگر کسی کے بھی پاس لے کر کے جاؤ گے جس پر جن سوار ہے، تو جن بھاگ جائے گا اس کے اندر سے، کیونکہ اس کی جو آواز ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ ہیبت رکھی ہے۔ اسی لیے ہم سب کو مرغے کو پالنا چاہیے، کیونکہ مرغا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور جناتوں کو بھگاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی جو ہے تو خاصیت رکھی ہے کہ یہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ فرشتے جب آتے ہیں رزق بانٹنے کے لیے، یہ ان کو بھی دیکھتا ہے اور جناتوں کو بھی دیکھتا ہے، جناتوں کو بھگاتا بھی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں جن ہو تو اس کے گھر میں جا کر کے سفید کلر کا مرغا باندھ دو، انشاءاللہ اس کے گھر سے جن بھاگ جائے گا، کیونکہ ان کی جو آوازیں بہت ہی زیادہ اس کے اندر ہیبت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو، اگر کسی کے گھر میں جن بھوت پریت ایسی چیزیں ہوتی ہے، اس کے گھر میں جا کر وائٹ کلر کا مرغا باندھ دو، انشاءاللہ وہ دور بھگا دے گا جناتوں کو۔ اگر جنات اس گھر میں ہوگے تو یہ بسنے نہیں دیتا ہے وہاں پر، اور اس کی آواز میں بہت زیادہ ہیبت ہے۔ تو یہی کارن ہے، اسی وجہ سے جو ہے تو مرغا اذان دیتا ہے کہ وہ جنات کو جو ہے وہ بھگا سکے اور جنات کا وقت شروع کر سکے، وقت ختم کر سکے۔
ہر مخلوق کو دیکھ لیتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وائٹ کلر کا مرغہ جو ہے اپنے گھر کے اندر پالا بھی کرو، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ فائدے ہیں مرغے پالنے کے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اذانیں کیوں دیتا ہے اور کیا مقصد ہے اس کا اذانیں دینے سے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دے، شیئر کر دے، اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائے۔